حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دن تشریف فرما تھے۔ اسی دوران ایک آدمی آیا اور کہا، ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میں نے کعبہ آبار سے ایک انتہائی عجیب بات سنی ہے جو کہ شمس و قمر کے بارے میں ہے۔ راوی کہتے ہیں کہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ٹیک لگائے ہوئے بیٹھے تھے۔ یہ سن کر سیدھے ہو کر دو زانوں بیٹھ گئے اور پوچھا، وہ کیا بات ہے؟ اس نے کہا کہ کعبہ آبار کہتے ہیں کہ شمس و قمر کو قیامت کے دن دو زخمی و دہشت زدہ بیلوں کی طرح لایا جائے گا اور دوزخ میں پھینک دیا جائے گا۔ اکرمہ کہتے ہیں کہ یہ سن کر ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نہایت غضبناک حالت میں پہلو بدلا اور 3 مرتبہ فرمایا، کعب نے جھوٹ کہا ہے، کعب نے جھوٹ کہا ہے، کعب نے جھوٹ کہا ہے، اور فرمایا یہ یہودی ہے جو اسلام میں نئی نئی باتیں داخل کرنا چاہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ بلند ہے اس بات سے کہ وہ اپنی اطاعت و فرمانبرداری کے باوجود عذاب دے۔ کیا تم نے باری تعالیٰ کا قول نہیں سنا؟ سورہ ابراہیم آیت نمبر 33۔ اس نے تمہارے لیے سورج و چاند کو مسخر کیا اور وہ یکے بعد دیگرے آتے ہیں۔ فرمایا کہ یہ دونوں مسلسل اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا میں لگے ہوئے ہیں، بس وہ ان کو کیسے عذاب دے گا۔ اللہ تعالیٰ کا آپ کو ہلاک کرے اور اس کے علم کو برباد کرے۔ اللہ تعالیٰ پر جرأت نہیں کرنی چاہیے۔ یہ ان دونوں فرمانبردار مخلوق کے بارے میں بہت بڑا بہتان ہے۔ اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ پھر ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 3 مرتبہ انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا۔ اس کے بعد ایک تنکا اٹھایا اور زمین کو کلدنے لگے اور جب تک اللہ تعالیٰ نے چاہا اس میں مشغول رہے۔ اس کے بعد سر اٹھایا اور تنکا پھینک دیا۔ پھر فرمایا، کیا میں تم سے وہ چیز نہ بیان کروں جو کہ شمس و قمر ان کے ابتدائی خلقت اور ان کی گردش سے متعلق میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنی ہے؟ ہم نے عرض کیا، اللہ تعالیٰ پر رحمت فرمائے، ضرور ارشاد فرمائیے۔ فرمایا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس بارے میں سوال کیا گیا تو آپ نے جواب میں ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ نے جب آدم علیہ السلام کو علاوہ باقی تمام مخلوقات مستحکم پیمانے پر پیدا فرما دی تو 2 سورج اپنے عرش کے نور سے پیدا فرمائے۔ ان میں سے وہ جو اس کے حکم میں پہلے ہی سے تھا، اس کو سورج کے طور پر ہی رکھنا ہے، تو اسے مثل دنیا کے بہت بڑا جو کہ مشرق و مغرب کو محیط و بنایا، اور وہ جس کو چاند کی شکل دینا منظور تھا، اسے قدرے چھوٹا بنایا، لیکن زمین سے بہت زیادہ بلندی پر ہونے کی وجہ سے چھوٹے ہی دکھائی دیتے ہیں۔ اگر اللہ تعالیٰ ان دونوں سورج کو اسی حال پر چھوڑ دیتا جس پر ان کو پیدا فرمایا تھا تو رات اور دن کا امتیاز نہ ہوتا، اور نہ یہ پتہ چلتا کہ مزدور نے کب تک کام کیا ہے، وہ اپنی اجرت کب لے گا، نہ یہ معلوم ہوتا کہ روزہ دار کب تک کھانے پینے سے رکا رہے گا، نہ عورت کی عدت کا پتہ چلتا، نہ حج کے زمانے کا علم ہوتا، نہ قرض کی ادائیگی کا وقت معلوم ہوتا، اور نہ اس بات کا احساس ہوتا کہ لوگ اپنے معاش کے لیے کب جائیں گے اور اپنے جسم کو راحت دینے کے لیے کب لوٹیں گے۔ لہذا رب العزت نے اپنے بندوں پر شفقت و مہربانی فرمائی اور حضرت جبرائیل علیہ السلام کو بھیجا اور انہیں حکم دیا کہ قمر پر جو کہ اس وقت شمس تھا اپنا پنکھ 3 مرتبہ مارو۔ بس ایسا کیا گیا جس کی وجہ سے اس کی تیز چمک ختم ہو گئی اور نورانیت باقی رہ گئی۔ اس کا بیان قرآن پاک کی اس آیت میں ہے، ہم نے رات و دن کو 2 نشانیاں بنایا، پس ہم نے رات کی نشانی کو مٹایا اور دن کی روشنی کو دیکھنے کا ذریعہ بنایا۔ سورہ الاسراء آیت نمبر 13۔ اور فرمایا، چاند کے اندر جو تم کو سیاہ پرچھائیاں سی نظر آتی ہیں وہ سابقہ تیز چمک کو مٹانے کے اثرات ہیں۔ پھر شمس کے لیے عرش کے نور کی ایک ریڑھی بنائی جس کے 360 کڑے تھے، ہر کڑے پر جو مثل لگام کے تھا ایک فرشتہ مقرر کیا گیا جو اس کو تھامے ہوئے تھا۔ اس طرح چاند کی ریڑھی اور اس کے کڑے تھے، اس کے اوپر بھی 360 فرشتے مقرر ہوئے، اور یہ تمام فرشتے آسمانی دنیا سے تعلق رکھتے تھے۔ اور اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے زمین کے دائرے اور آسمان کے کناروں میں مشارق و مغارب، طلوع و غروب کے مقامات بنائے جو کہ چشموں کی شکل میں ہیں، 180 مغربی سمت میں ہیں، جن میں سے ایک وہ چشمہ ہے جس کا ذکر قرآن کریم کی اس آیت میں ہے، کاف آیت نمبر 13۔ آپ اس کو پائیں گے کہ وہ سیاہ کیچڑ والے چشمہ میں غروب ہو رہا ہے، اور 180 مشرق میں ہیں جو ابلنے والی ہانڈی کی طرح جوش مارتے ہیں، پس ہر دن اور رات کے لیے طلوع و غروب ہونے کی ایک نئی جگہ ہے۔ سب سے پہلے طلوع ہونے کی جگہ اور سب سے آخری غروب ہونے کی جگہ کا اندازہ موسم گرما کے سب سے طویل دن سے لگایا جا سکتا ہے، اور سب سے آخری طلوع ہونے کی جگہ اور سب سے پہلے غروب ہونے کی جگہ کا اندازہ موسم سرما کے سب سے چھوٹے دن سے لگایا جا سکتا ہے۔ بس یہ دونوں مشرق طلوع ہونے کی جگہ یعنی پہلا اور آخری، اور 2 مغرب غروب ہونے کی جگہ یعنی پہلا اور آخری ہوئے۔ اسی کو قرآن کریم میں فرمایا گیا ہے، رب المشرقین و رب المغربین، سورہ الرحمن آیت نمبر 17۔ اور درمیان کے مشارق و مغارب چھوڑ دیے گئے، لیکن دوسری جگہ سب کو جمع کر کے کہا گیا، رب المشارق والمغارب، سورہ المعارج آیت نمبر 30۔ پھر فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے ایک سمندر پیدا فرمایا اور وہ آسمان کے نیچے 3 فرسخ کے بقدر جاری ہوا۔ وہ سمندر کی بند موج کی شکل میں ہے جو اللہ تعالیٰ کے حکم سے فضا میں قائم ہے، اس سے ایک قطرہ بھی نہیں ٹپکتا، باقی تمام سمندر ساکن ہے، صرف یہ سمندر انتہائی صورت کے ساتھ جاری ہے، اور اس کی فضا میں چلنا بالکل سیدھا و برابر ہے، گویا کہ رسی ہے جو مشرق و مغرب کے درمیان دراز ہے، پس شمس و قمر اور ہینس سمندر کے گہرے پانی میں روا دواں ہے۔ قرآن کریم میں ہے، سورہ الانبیاء آیت نمبر 33، ہر ایک اپنے محور میں تیر رہا ہے، یہ مدار جس میں یہ شام تیرتے اور سفر کرتے ہیں وہ اس سمندر کا گہرا پانی ہے، اور قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جان ہے، اگر شمس اس سمندر سے نکل آئے تو زمین پر موجود ہر چیز جل کر راکھ ہو جائے،
حتیٰ کہ چٹانیں اور پتھر بھی، اور اگر کمر نکل آئے تو اس کے حسن و جمال کی وجہ سے لوگ فتنہ میں پڑ جائیں اور اللہ تعالیٰ کی بجائے اس کی عبادت شروع کر دیں، مگر وہ جس کی اللہ حفاظت فرمائے۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا، میرے ماں باپ پر فدا ہوں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ نے شمس و قمر کے ساتھ انس کا ذکر فرمایا اور باری تعالیٰ نے بھی قرآن کریم میں اس کی قسم کھائی، انس کسے کہتے ہیں؟ آپ نے جواب میں فرمایا کہ یہ اصل میں 5 ستارے ہیں جن کے مجموعے کو انس کہتے ہیں، اور وہ برجیں غالباً مشتری، زحل، عطارد، بہمرام، زہرہ ہیں۔ یہ 5 ستارے شمس و قمر کی طرح طلوع و غروب اور گردش کرتے ہیں۔ ان کے علاوہ باقی تمام ستارے آسمان میں اس طرح ٹکے ہوئے ہوتے ہیں جس طرح مساجد میں قندیل و فانوس ٹکے ہوئے ہوتے ہیں، اور یہ آسمان کے ساتھ ہی اللہ کی تسبیح و تقدس بیان کرتے ہیں اور نماز پڑھتے ہوئے حرکت کرتے ہیں۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اگر تم اس کو مزید سمجھنا چاہو تو آسمان کے اندر ان کے مدار کو دیکھو، کبھی یہ ستارے کہیں ہوتے ہیں اور کبھی کہیں۔ یہ اصل میں آسمان کی حرکت ہے، اور ستارے سوائے ان 5 کے سب آسمان کے ساتھ حرکت کرتے ہیں۔ ان کا دورہ جیسا کہ تم مشاہدہ کرتے ہو ایک دن میں پورا ہوتا ہے، اور یہی ان کی نماز ہے، اور ان کا سفر جو تیزی سے قیامت کی طرف جاری ہے مثل تیز چکی کے پاٹ کے۔ یہ قیامت کے ہولناک واقعات اور زلزلوں میں سے ہے، جیسے قرآن کریم میں ہے، سورہ طور آیت نمبر 9 تا 11۔ جس دن آسمان پر لرزہ طاری ہوگا اور پہاڑ اڑتے پھریں گے، پس ہلاکت ہے اس دن جھٹلانے والوں کے لیے۔ فرمایا، جب سورج طلوع ہوتا ہے تو ان چشموں متعلق جس سے کسی چشمہ کی طرف ریڑھی پر سوار طلوع ہوتا ہے، اور اس کے ساتھ 360 فرشتے ہوتے ہیں جو اپنے پروں کو پھیلائے ہوئے ہوتے ہیں، اور اس کو اس کے مدار میں دن اور رات کی ساتھ کے اندازے کے موافق حمد و ثنا کرتے ہوئے گھسیٹتے ہیں، اور یہی عمل دن رات مسلسل ہوتا رہتا ہے۔ اور جب اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ شمس و قمر کی آزمائش کرے اور اپنے بندوں کو اپنی نشانیوں میں سے ایک نشانی دکھائے تاکہ بندے اس کی فرمانی سے رجوع کریں اور اس کی اطاعت کی طرف متوجہ ہوں، تو پھر ایسا ہوتا ہے کہ سورج اپنی چرخی سے، جو کہ اس کا مدار ہے، اس سے گر کر سمندر کی گہرائیوں میں گر جاتا ہے، اور جب عظیم نشانی دکھانا چاہتا ہے تو اور بندوں کو خبردار کرنا چاہتا ہے تو اس وقت پورا سورج چرخی سے گر جاتا ہے، جس کے نتیجے میں دن کے وقت بالکل اندھیرا چھا جاتا ہے اور ستارے نظر آنے لگتے ہیں۔ یہ حالت سورج گرہن کی انتہائی حالت ہے، اور جب اس سے کم مقصود ہو تو پھر ضعیف انتہائی یا دوتائی گراتا ہے اور اس کا بقیہ حصہ چرخی پاری چلتا رہتا ہے۔ اس حالت کو جزوی سورج گرہن کہا جاتا ہے۔ سورج گرہن مکمل ہو یا جزوی، اس پر مقرر فرشتوں کے 2 گروہ ہو جاتے ہیں۔ ایک گروہ سورج کی طرف متوجہ ہو کر اسے چرخی کی طرف کھینچتا ہے، جبکہ دوسرا گروہ چرخی کو سورج کی طرف کھینچنا شروع ہو جاتا ہے۔ اس کے علاوہ یہ فرشتے سورج کو اس کے مدار میں بھی دن اور رات کی گھڑیوں میں ایک مقررہ اندازے کے مطابق گھسیٹتے ہیں تاکہ اس کے دورانیے میں کمی بیشی نہ واقع ہونے پائے۔ اللہ تعالیٰ جہاں ان اس کام کے سلسلے میں انعام سے نوازتا ہے، وہیں انہیں مناسب قوت بھی عطا فرماتا ہے، جس کے نتیجے میں دن رات، سردی گرمی، خزاں بہار، ہر موسم میں سورج اپنے درست مقام اور وقت پر طلوع و غروب ہوتا ہے۔ تم لوگ جو گرہن کے بعد سورج یا چاند کو بظاہر نکلتے ہوئے دیکھتے ہو تو یہ دراصل اس گہرے سمندر سے نکل آتا ہے جو بلندی پر واقع ہے اور سورج کی گزرگاہ بھی ہے۔ موجودہ دور میں اس کو سمجھنا آسان ہے۔ آپ نے خطوط الجویہ یا ایئر لائن کا لفظ سن رکھا ہے۔ یہ فضا میں ہوائی جہاز کی گزرگاہ کا کہتے ہیں، جبکہ فوجی جہاز اس کو ضرورت نہیں ہوتی، وہ زیادہ طاقت کے بلبوتے یعنی سلطان کے ذریعے اڑتا ہے، اس لیے اسے ایئر فورس کہتے ہیں۔ چونکہ سورج بھی ایک لگے بندے رستے پر چلتا ہے، اس لیے اس کی گزرگاہ کو بھی مدار یا لائن کے ذریعے سمجھا جا سکتا ہے۔ جب فرشتے سورج کو گرہن کی حالت سے نکال لیتے ہیں تو تمام متعین فرشتے اسے اٹھا کر دوبارہ چرخی پر رکھتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی حمد پڑھتے ہیں، جس سے انہیں ایسی طاقت عطا فرمائی اور چرخی کڑے تھام کر اس کے مدار میں حمد و ثنا کرتے ہوئے گھسیٹتے ہوئے غروب کی جانب پہنچا کر اس چشمہ میں داخل کر دیتے ہیں جو مغرب میں واقع ہے، اور پھر سورج افق سے غائب ہو جاتا ہے۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کی ایک اور عجیب مخلوق بھی ہے، اور اللہ تعالیٰ کی قدرت پر بڑی حیرت ہے کہ بعض چیزیں جو ہم نے نہیں دیکھیں وہ اس سے بھی زیادہ تعجب خیز ہیں۔ جیسا کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے حضرت سارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا تھا کہ سورہ ہود آیت نمبر 73، کیا تم اللہ کے حکم پر تعجب کرتی ہو؟ اسی چیز کی طرف اشارہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے 2 شہر پیدا فرمائے، ان میں سے ایک مشرق میں تھا اور دوسرا مغرب میں۔ مشرقی شہر کے لوگ قوم عاد میں سے ہیں جو مومنین تھے، اور مغربی شہر کے لوگ قوم سمود کے مومنین کی باقیات میں۔ مشرقی شہر کا نام سریانی زبان میں مرکیسیہ تھا اور عربی زبان میں جابلک ہے، اور مغربی شہر کا نام سریانی زبان میں برجیسا اور عربی زبان میں جابری ہے۔ دونوں شہروں کے 10,000 دروازے ہیں، اور ہر دروازے کا آپس میں درمیانی فاصلہ ایک فرسخ تقریباً 4 کلومیٹر ہے۔ ہر دروازے پر ایک روز ایک فرشتہ پہرا دیتا ہے جو اسلحہ سے لیس ہوتا ہے۔ جس فرشتے کی باری ایک مرتبہ آ جاتی ہے تو قیامت تک اس کی دوبارہ باری نہیں آئے گی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قسم اس ذات کی جس کے قبضے میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جان ہے، اگر لوگوں کی کثرت نہ ہوتی اور ان کی آوازوں کا بے پناہ شور نہ ہوتا تو تمام دنیا ان فرشتوں کی آوازیں سنتی۔ یہ شہر سورج کے طلوع غروب ہونے کی جگہ واقع ہیں، اور اسی کے پیچھے 3 قومیں مشک، تافیل اور تاریس آباد ہیں، اور ان سے پہلے یاجوج و ماجوج ہیں، یعنی قوم عاد و سمود کی باقیات ان